دے رہا ہوں، وہ چار میں ابو بکر ہے جنتی ہے، عمر ہے جنتی ہے، عثمان ہے جنتی ہے، علی ہے جنتی ہے، ابھی 6 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ میں سے میں 4 صحابہ جو میرے نبی کے ساتھ فاطمہ کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد خاتون جنت نے آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مکان میں جو شہد تھا وہ شہد ایک پیالے میں ڈال کر میرے نبی کی خدمت میں لا کر فاطمہ نے رکھا۔ جیسے ہی شہد پہ نبی کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک باریک بال تھا، جو ایک لمبا باریک بال پڑا ہوا تھا۔ اب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں، یہ شہد کا پیالہ ہے، اس پیالے میں شہد ہے، اس شہد کے اندر بال چمک رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے۔ اب ان 3 چیزیں ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اپنے خیال کا اظہار کرو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کہ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر شہد کے بارے میں، تش کے بارے میں، بال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ تو ابو بکر کیسے اظہار کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مومن کا دل یہ تش سے زیادہ روشن ہے، یہ جو پیالہ ہے یہ پیالے سے زیادہ روشن مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان کو مرتے وقت تک بچتے بچاتے ہوئے مرتے وقت تک لے کر جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جیسے ابو بکر بول دیے، عمر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، آقا، حکومت یہ تش سے زیادہ روشن ہے، حکمرانی یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، علم دین یہ تش سے زیادہ روشن ہے، علم دین حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب مولا علی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مہمان یہ تش سے زیادہ روشن ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر آخری وقت تک مہمان جانے تک مہمان کا دل خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب اس کے بعد فاطمہ نے کہا، بابا جان، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ نبی نے اجازت دی تو خاتون جنت نے کہا، کہنے لگی کہ تش کو دیکھ کر، شہد کو دیکھ کر، بال کو دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے، آقا کی بیٹی کہتی ہے، دختر نیک کہتی ہے، طیبہ و طاہرہ کہتی ہے، اللہ اکبر فاطمہ کہتی ہے، حیا، یا رسول اللہ، حیا یہ تش سے بھی زیادہ روشن ہے، اور عورت کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور نامحرم سے بچتے بچاتے ہوئے نگاہوں کو محفوظ رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اتنی بات ختم ہو گئی، میرے نبی نے کہا۔ اب نبی فرماتے ہیں، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا، فاطمہ نے کہا۔ اب نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، معرفت الہی یہ تش سے زیادہ روشن ہے، اور معرفت الہی کو حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب جبریل امین تشریف لائے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی یہ بیٹھک اور محفل اللہ کو بڑی اچھی لگی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب جبریل اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ خدا یہ تش سے زیادہ بھی روشن ہے، راہ خدا یہ تش سے زیادہ بھی روشن ہے، اور راہ خدا میں جان اور مال کو لٹانا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب اس کے بعد پھر جبریل نے کہا، اللہ نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ، تو رب نے کیا کہا؟ رب کہتا ہے، جب ابو بکر بول چکے، عمر بھی بول چکے، عثمان بھی بول چکے، علی بھی بول چکے، فاطمہ نے بھی کہہ دیا، میرے نبی نے بھی کہہ دیا، جبریل نے بھی کہہ دیا، اب اللہ کہہ رہا ہے، وہ تش اور شہد اور بال کے بارے میں میرا رب کہتا ہے، جبریل کہہ دو، جنت و تش سے زیادہ بھی روشن ہے، جنت و تش سے بھی زیادہ روشن ہے، اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جنت میں آنے کے لیے پل صراط جو لگایا گیا وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اسے پار کر کے جنت میں آنا۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں سے ابو بکر صدیق نے جو کہا، مومن کا دل یہ تش سے زیادہ روشن ہے، یہاں مومن سے مراد اولیاء اکرام ہے۔ کون ہے یہ؟ اولیاء اللہ ہے۔ مومن کا دل تش سے زیادہ روشن ہے، بول رہے ہیں۔ اب ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بیٹھے بیٹھے کچھ تو انگلیاں کرنا،
اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنا نافرمانی کرنا یہ مسلمانوں میں کٹ کٹ کو بھرا ہے. مگر جو اللہ والے ہوں گے نا ان کے اندر یہ حسد نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں, ریاکاری نہیں, تکبر نہیں, وعدہ خلافی نہیں, یہ سب مومن ہے. بولو سبحان اللہ, یہ مومن ہے. اگر آج سفر المظفر کے مہینے میں شمشی عالم بابا کی درگاہ میں جب عرس ہوتا ہے, 1 مہینے تک میلہ لگتا ہے, بازار لگتا ہے, شیخ میاں بابا کے لیے نہیں لگتا, ابو طاہر قادری کے لیے نہیں لگتا, چمن شاہ ولی کی درگاہ میں نہیں لگتا, علاؤالدین بابا کی درگاہ میں نہیں لگتا, تو یہ اللہ والے ناراض نہیں ہوتے. ان کے پاس اتنے لوگ, میرے پاس کہیں کو نہیں ہے. یہ ہمارے تمہارے پاس ہے ناراضگی ہونا. اللہ والوں کا مزاج یہ نہیں ہے. ولی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. مخلوق جو آتی ہے جس کا دل اللہ نے آئینہ کر دیا ہے, اور جس کا دل جیسے بقول ابو بکر کے مومن کا دل یہ تش سے بھی زیادہ روشن ہے. جب وہ روشن دل والے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر ایک کے دل میں وہ روشن ضمیر والوں کی محبت کو پیدا کرتا ہے. کبھی اللہ والے ناراض نہیں ہوتے. یہ ہمارے اندر ہے, یہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. لہذا لوگوں, آخری وقت تک ایمان کو بچتے بچاتے ہوئے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے. آج کا دور, ایک جنا کیا ہوتا سلام نہیں پڑھنا, ایک جنا کیا ہوتا پڑھنا, ایک جنا کیا ہوتا کہاں ہے لکھو. دیکھو کیسے ڈسکس ہو رہے ہیں. اس سے ایمان چلے جاتا. جی یہ بحث کرنا نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کون بھائی, کس کے بارے میں بول رہا؟ نبی کے بارے میں, نبی کے بارے میں بول رہا ہے. سلام پڑھنا نہیں پڑھنا, صحابہ پڑھے تھے کیا؟ ارے ذرا سوچ, جن کے نام کا تو جب تک کلمے میں ذکر نہیں کرتا تو مسلمانش نہیں ہو سکتا, ہے نا؟ محمد رسول اللہ بولنا لازم ہے. ارے جب تک تو جس نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اسی نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے پڑھنا کیا ہے, کیا صحابہ کرے, کیا صحابہ نہیں کرے ہوں گے, جان دے, چھوڑ سائڈ رہے. تیرا دل کیا بول رہا؟ نبی کو سلام کرنا نہیں کرنا؟ بولو جی, آپ کا دل کیا بول رہا؟ کرنا نہیں کرنا؟ کرنا ہے. اس میں بحث کرے تو ایمان بچتا. کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ جو ہمارے کو خبر سے لے کر جنت میں جانے تک کوئی رشتہ دار ہمارے قریب نہیں آتے, حضور قریب آنے والے ہیں, ان کے بارے میں ایسا بحث کرنا. کرنا کیا, میلاد منانا کیا, 11ویں کرنا کیا, کون میلاد منائے تھے, 12 ربیع الاول کہاں ہے, اسی دن حضور دنیا سے چلے گئے. ایسی ڈسکس کرنے سے ایمان نہیں بچے گا, ایمان ختم ہو جائے گا, خطرے میں پڑ جائے گا. کس کے بارے میں بحث کر رہا ہے؟ جس نبی کے نام سے قاضی نے تجھے نکاح پڑھا کر ایک عورت کو حلال بنا دیا, اسی نبی کے بارے میں شک کرتا ہے. یاد رکھو جوانو, جو حج کے لیے جا رہے ہو, وہ حج کا طریقہ کس نے بتایا؟ کیا تیرے باپ نے بتایا؟ کیا تیرے امیر نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کہنا پڑے گا احرام باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. احرام باندھ کر کعبے کے پاس جانا یہ نبی کی سنت ہے. کعبے کا طواف کرنا, رمل کرنا یہ نبی کی سنت ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ نبی کی سنت ہے. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. سنگ اسود کا بوسہ دینا یہ نبی کی سنت ہے. اور صفا و مروہ کی سعی کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اور کنکریاں مارنا یہ نبی کی سنت ہے. یہ ساری سنتیں ادا کرے گا عشق میں ڈوب کر, تو میرے رب نے اعلان کر دیا حبیب بتا دو جو تیری محبت میں کعبے میں ساری سنتوں کو ادا کر لیا, میری عزت و جلال کی قسم, وہ آج ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایسا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ مومن مسلمان کے لیے ہے, ایک عاشق رسول کے لیے, غلام رسول کے لیے ہے. اور آج ہمارے نبی کے بارے میں ڈسکس کر کے اپنے ایمان کو کیوں برباد کرے؟ ہمارے نبی زندہ سبحان اللہ ہے. ہمارے نبی بولو جی ہے, زندہ ہے, حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. یہ عقیدہ جس کا نہیں ہے انہیں چاہے کتنے بھی سجدے کر لے, سیدھا جہنم میں جانے کا کنفرم. اب اسے نہیں معلوم ہے, ویڈیو دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے, ریچور کے 36 سے اگر گیا, وہ سننے کے بعد اس سے نیچے سے پکتا کیا ہوا, ایسا بولے سالا جنت میں نہیں جاتا, کہتے تیرے کو دم ہے تو میں ریچور میں ہوں,
میرا موبائل نمبر بھی گھوم رہا موبائل کے اوپر. میرے سے ڈائریکٹ بات کرنا, نیچے لکھ کے کیوں؟ نام مردوں کی طرح بات مت کرو, مرد ہے تو سامنے بات کرو. ہمارے نبی زندہ ہے, اگر یہ عقیدہ ہے تو جنت ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حالانکہ یہ بولے وہ کیفیت میں جا کر, ان کے لیے ضروری نہیں تھا, وہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. قیامت تک آنے والے ایسے دلمل لوگوں کو بتانے کے لیے امام احمد رضا نے وہ کیفیت میں جب نبی کا دیدار کرنے لگے, آقا کا چہرہ دیکھنے لگے, تو زبان سے بے ساختہ نکلا. اور جس دریا سے, سمندر سے جہاز میں بیٹھ کر, کشتی میں بیٹھ کر مدینہ جا رہے تھے, مکہ جا رہے تھے, اچانک طوفان آیا. اس وقت سارے کشتی میں بیٹھنے والے حاجی رو رہے, ہماری کشتی ڈوب رہی ہے, مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا روتے نہیں. مدینے کے تصور میں نعت لکھتے ہوئے بیٹھے ہیں. لوگ آ کر کہنے لگے کشتی ڈوب رہی ہے, پانی اندر آیا. احمد رضا آپ کے چہرے پہ تھوڑی بھی خراش نہیں. کہا مجھے یقین ہے میں کسی اور کا مسافر نہیں, مصطفیٰ جان احمد کا مسافر ہوں, اور میں نے دعا پڑھ کر بیٹھا ہوں. اور جو دعا نبی کی پڑھ کر بیٹھتے ہیں جہاز ڈوبا نہیں سکتا, کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے جملہ کہا طوفان تھم گیا, کشتی بھنورے سے نکلی اور اپنی منزل کی طرف جانے لگی. اس وقت وہ کیفیت میں اعلیٰ حضرت نے کہا آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب. اعلیٰ حضرت آنے دو یا ڈبو دو یا رسول اللہ, اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. یہ یقین کس کے اندر آتا؟ اللہ والوں کے اندر. یہ ہے مومن, یہ ہے مومن. کتنا یقین ہے اعلیٰ حضرت کو میری کشتی نہیں ڈوبے گی, میں تو نبی کی سنت پر عمل کرا. آج مسلمان کہنے والا اہل حدیث میں جیسے گیا سر سے ٹوپی چلے گئی. آج مسلمان کہنے والا اگر کسی اہل حدیث کی صحبت میں جا کر بیٹھ گیا, خلاص انگلی ہلانا چالو کر دیا نماز میں, پیٹ کے نیچے ہاتھ تھے اب سینے پہ آ گئے, پینٹ چڑھا لیا, سر سے ٹوپی غائب. کہنے لگا ضروری نہیں ہے, صحابہ نہیں پہنتے تھے. لو ایک بار کیا ملا, اہل خبیث ہو گیا یہ بھی خبیث. ذرا سوچ, ارے ٹوپی سر پہ رکھنا یہ تو درکنار ہے, سر سے میرے آقا امامہ بھی نہیں اتارتے تھے, بلکہ سر پہ امامہ باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. مسلمانوں آج قانون لاگو ہوا ریچول کے اندر, ہیلمٹ نہیں پہنو گے تو 500 روپے پینلٹی پڑے گی. پولیس کے ڈنڈے اور مار اور فائن سے اتنا وزن ٹوپی سر پہ ڈالنے میں یہ شرک بدعت یاد نہیں آ رہا, شرک بدعت یاد نہیں آ رہا. وہ ٹوپی قانون سے ڈر رہے ہو, ارے پولیس اور ایس پی تمہیں دیکھ رہا نہیں مگر مدینے سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تم ان کے ڈر سے اتنی بڑی ٹوپی سر پہ رکھ کر گھوم رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا قانون کو فالو نہ کرو, قانون پر فالو کرنا, قانون پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. میں ہیلمٹ کا انکار نہیں, مثال دے رہا ہوں. ان کے ایک ڈنڈے اور پینالٹی سے ڈر کر اتنا وزن ٹوپی سر پہ رکھنے کو تیار ہوا. مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہن, بولے ضروری نہیں ہے ٹوپی کہیں کوئی ہیلمٹ کہیں کوئی پہنا. تو پولیس کیا بول رہی, نہیں صاحب تمہارے سیف کے واسطے ہمیں ہیلمٹ نکالے, تمہیں اگر پہنے دوا کو جا رہی, ایکسیڈنٹ ہوا, گر گئے, مار کس کو لگتا؟ سر کو لگتا. ہیلمٹ پہنے تو کس کو لگتا؟ ہیلمٹ کو لگتا. سر بچتا نہیں بچتا. ہر ایک الگ ٹاپک ہے. پولیس والے یہاں رحم کر رہے ہیں, دوسرے جگہ ظلم کر رہے ہیں. گجرات لو, منی پور لو, کیا سب کئی جگہ وہاں تو ڈنڈے دیکھو, ڈنڈے سے مارا کھلا رہے. اب یہاں درد آ گیا, ارے گر رہے, سر پھوڑتا. یہ ہمدردی انہوں دکھا رہے ہیں, ایک ہمدردی دکھاتے ہوئے ہیلمٹ کا قانون لاگو کر دیا. حالانکہ کئی ایسے قانون کے معاملات میں اگر ہم گئے نا, بس کے اندر 40 پر 2 آدمی بیٹھنا, اس سے زیادہ بیٹھنا پینلٹی ڈالنا قانون کے خلاف ہے. ہر بس میں سیٹوں سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں, رہتے نہیں رہتے. آپ غور کیجیے, جہاں بھی چلے جائیے آپ غور کریں. اسی طرح کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر, چاہے منسپلٹی ہو, تحصیل آفس ہو یا PWD ہو, یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جاؤ, RTO آفس ہو, کہیں بھی جاؤ, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ٹیبل پر بیٹھنے والا ایمپلائی جو ہے, نوکری کرنے والا, وہ ٹھیک سے پوری نوکری نہیں کر رہا ہے. وہ قانون کا پالن ہار نہیں ہے, قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, مگر برابر مہینہ تنخواہ اٹھا رہے ہیں.
پھر 2 سیٹرڈے آتے ہیں، ایک سیکنڈ سیٹرڈے اور 4 سیٹرڈے، 6 چھٹیاں ہو گئے، پھر اس کے علاوہ پورے مہینے میں یہ جینتی وہ جینتی وہ جینتی یہ جینتی، یہ کہہ کر وہ الگ چھٹیاں ملتے ہیں۔ اس طرح پورے نوکری کرنے والے جتنے بھی ریاست کرناٹک کے اندر گورنمنٹ آفس ہے، وہ آفیسر پوری طریقے سے صحیح ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں مگر پیسہ برابر اٹھا رہے ہیں۔ مگر آؤ میرے نبی کے دیوانوں کا مزاج دیکھو، اللہ اکبر، وہ لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے دور کے بھی اس وقت بھی قانون بنانے والے 800 سال تک انڈیا پر حکومت کرنے والے مسلمان، اللہ اکبر، وہ کس طرح ہندو پرسنل لا کی حفاظت کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلم پرسنل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر پورا کام نہیں ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کی عوام کی پریشانی کا انہیں خیال تک نہیں آتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہاں کی جنتا سے، لوگوں ووٹ مانگنے جب آتے ہیں تو تم نوٹ کے چکر میں مت رہنا، ان سے کہنا ہمیں راشن کارڈ چاہیے، ہماری بجلی چاہیے، ہمیں پانی کی صاف صفائی پانی چاہیے، ہماری گلی کی نالیاں صاف چاہیے، ہمارے پاس ڈینگو ہے، ہمارے پاس مچھر ہے، ہمارے پاس ہیضہ پھیل رہا ہے، یہ ساری سہولتیں جب تک کہ بیماریوں کا خاتمہ نہیں کرو گے ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ رات کے وقت سڑکیں اندھیرے میں ہیں، یعنی روشنی نہیں ہے، خدا مسلمانوں میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، ووٹ لینے کے لیے جب آتے ہیں تو ان لوگوں سے کہنا ہم نوٹ کے محتاج نہیں، ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کرے، ان کو نوکریاں دلانا، ہمارے گلی کو